بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا، میرے سارے شوق بدل گیا۔ اس کی کان کی لو پر جھکتے بھولی تھی، بس یاد تھا تو وہ جس کے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ قید تھا۔ وہ صدف اور احمد سے ملتے بہت رو رہی تھی۔ صدف کا دل تو خود بھجل تھا۔ اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں طاہا، دکھ پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، وجدان نے گاڑی کے پاس گلے ملتے کہا تھا۔ جی صالح صاحب آپ بے فکر رہیں، گاڑی میں بیٹھتے اسے مطمئن کیا تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت ہمسفری کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ حوانیہ کے استقبال کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ طاہا میں تھک گئی ہوں، پلیز بند کروائیں یہ سب اب۔ شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ ایک تو نئے تھے سب لوگ اور پتہ نہیں لاؤنج میں بٹھا کر کون سی رسومات کر رہے تھے۔ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ چلو یار بس کرو، میری بیوی تھک گئی ہے، اسے روم میں جانے دو اب۔ سب کو گھرکا۔ واہ واہ، بیوی سے زیادہ تو تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے۔ طاہا کا کزن ہانکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا ہے میرا دل، تم لوگوں کو پرابلم کوئی؟ اوف، وانیا کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جائے۔ نو طاہا پلیز۔ وانیا نے اس کے کان کے قریب روحان سے ہوتے کہا۔ اوکے اوکے۔ طاہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی کہ میں کیوں شرماؤں، پر آپ کی بھابھی کی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔ اللہ رچ کے بے شرم لوگ ہیں، وہ سوچ سکی تھی۔ طاہا کی ماں نے ایک دو دفعہ ڈانٹا تھا پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ طاہا دانت پیستے اس کا نام لیا۔ یہ سراسر اسے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ اوہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت کچکچاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے اب ان چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی تھی۔ تیسرا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جلدی سو گئی تھی، جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی۔ آج شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نیند میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا وہ جب فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب، اے دل لگتا ہے تجھے سکون راس نہیں۔ اس آواز سے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈھیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا۔ مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی، لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی زد سے بکھر گئے تھے۔ سکھا دو، اس کی گمبھیر آواز نے چند لمحے اسے مقابلے کا جملہ ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس زبان دراز کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا اونچا ہوتے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندمی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی اور وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔
You know, Murad, I am not scared of commitments. I am scared of giving my all to someone and ending up with nothing. Again, وہ کیوں یہ کہہ بیٹھی تھی وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے تمہیں؟ یقین کر لو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا اور یہ پہلی کنورسیشن تھی جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد، میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر میں ہی کیوں؟ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ ہزاروں پیر بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہوں مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک منہ پھٹ لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مان جاؤ ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار بل ماتھے پر واضح ہوئے تھے۔ نرمی کی جگہ لہجے میں بھی اب غصہ در آیا تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، پھر چاہے وہ لفظوں کی ہو یا کردار کی۔ اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا وہ۔ تمہیں پتہ ہے مریم، میں نے تمہیں وہ کہا ضرور تھا، پر ڈیگریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ میرا طریقہ کار غلط تھا۔ تم ہرٹ ہوئی۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کبھی نہیں ماننا چاہتی تھی۔ اٹس ٹو مچ لیٹ، آئی تھنک سو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس سے بن پائی تھی، فون رکھنا ہی مناسب سمجھا، جبکہ وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوا تھا۔ انٹیریئر ڈیزائنر نے اس کے پورے روم کا نقشہ بدلا تھا۔ یہ سب اس کی مرضی سے ہوا ہے، یہ سوچ آتے اسے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پورے روم کا پینٹ محروم اور اسکن تھا، ایون کہ وائٹ سلک کی بیڈ شیٹ بکھرے سرخ پھولوں سے سجی تھی۔ فرنیچر سے لے کر کرٹنز تک وہ سب چینج تھا۔ ساکن و جام پرسکون ماحول، ہلکی سی خنکی کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، ہر طرف ریڈ روزز اور آرکیڈ کی ڈیکوریشن اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وائٹ اور میرون نیٹ کے پردے بیڈ سے پرے ہٹاتے، بیڈ سے اٹھتے شیشے میں خود کو دیکھا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے اس کے روم میں وجدان کی پھوپھی کی بیٹی نے چھوڑا تھا۔ سب کے سامنے خود پر ضبط کیے پہرے بٹھائے تھے، بھرپور اس کے لیے پور سجی تھی۔ وہ کم عمر سوگوار حسینہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت ہوگی اسے تم سے، نفرت۔ نو، کیوں میرے ساتھ کیوں؟ ایک دم چیختے وہ ساری ڈریسنگ کی چیزیں پھینک چکی تھی۔ بیڈ کی طرف جاتے ساری پھولوں سے سجی بیڈ شیٹ کھینچ کر پھینکی تھی۔ تکلیف حد سے بڑھنے لگی، بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وجدان، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب صدف کی آواز سنی، موم آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا، وہیں سے پلٹا تھا۔ وجدان کی فیملی میں کوئی اتنا شوق بندہ نہیں تھا جو سب رسومات کراتے۔ جو چند ایک مہمان تھے وہ اس ٹائم سو رہے تھے، باقی ہال سے ہی واپس جا چکے تھے۔ اسے نرمی سے ہینڈل کرنا وہ سمجھا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے موم؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ یہ معاملہ سر پر سوار کر چکی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم خیال کرو گے بس وہ ناراض ہے خود سے، ہم سے۔ چلو رات کافی ہو گئی ہے، تم جاؤ روم میں۔ وہ مسکرانے کی صحیح کرتی اٹھی تھی وہاں سے۔ بمشکل آدھے گھنٹے کی بحث سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گلاب اور کلیوں کی لڑیاں پرے ہٹاتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ وہ ٹیک لگائے سوئی تھی۔ ایک نظر دیکھتے چینج کرنے کے لیے اٹھا، اس کے چینج کرنے اور برپا کر گیا۔ کون ہے کون ہے؟ ہاتھ کھینچا تھا وہ، یکدم ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔
یار خیال کریں لوگ الٹ مطلب لیں گے، مزید جملے بازیاں پہلے ہی پارا ہائی تھا، مزید نیند سے جاگتے اور ہو گیا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک بات بتائیں مجھے، وانیا نے آنکھیں سکیڑیں۔ ہزار پوچھیں۔ اوپر ہوتے اس کی گود میں سر رکھا تھا۔ نہ میری تعریف نہ میری منہ دکھائی، وہ سٹسٹاتے کچھ اور ہی بول گئی۔ وہ ضروری تھی کیا؟ سر ہلاتے پوچھا۔ کیا مطلب؟ نہیں آپ نے؟ حیرت کے ساتھ مصنوعی غصہ آیا تھا۔ خواہ لڑ کیوں رہی ہیں چالاکیاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، لیکن باقی کھیر بھی نہیں ہونی۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے ایک سائڈ ڈراپ کھولا، باکس نکال کے اس میں سے گولڈ کی بریسلیٹ نکالی تھی۔ میں آئی، اجازت چاہیے؟ وانیا نے مسکراتے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ اب پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی جیکٹ پر ہونٹ رکھے تھے۔ سر کھستا چلا گیا تھا۔ فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا۔ کوٹ اتارے بازو پر ڈالا تھا، سفید شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول کے خود کو پرسکون کیا۔ دروازے کی نوب گھمائی۔ ہلکی لیمپ کی روشنی میں جو سب سے پہلا منظر سامنے تھا وہ روح کھلچے کے مطابق تھا۔ پوری ڈیکوریشن کو وہ تہس نہس کر چکی تھی۔ ڈریسنگ کے بکھرے پرفیومز وہ تو روم میں بچھے رچھ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے، اور خود وہ کارپیٹ پر بیڈ سے نکلے ٹیک لگائے کہ وہ وہیں سے اسی طرف بڑھا۔ وہ اس کے انتخاب کردہ محرم اس کے وجود سے بھاری کامدار فل سلیوز والے لہنگے میں تھی، جسے دیکھ کر وہ اس کے نازک وجود کے لیے اب تکلیف دہ لگا تھا۔ دوپٹے سے آزاد وہ وجود، سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جیولری اور بھیگی خمدار پلکیں مسخرے اور مشہور آرائش سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی۔ اس پر تضاد محرم دار کی لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیوں اور مہندی اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑا، اسے خود میں شدت سے بھینچا تھا۔ میرا سانس لمس کو اپنا سانس رکھتا محسوس ہوا۔ کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا تھا۔ بے تاثر عمل دے رہی تھی وہ۔ اس کے پیچھے ہوتے کبڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑے کے ساتھ میچنگ تھے۔ نہیں آیا کہاں؟ راستہ دیں، سب کر رہی تھی وہ۔ میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی، میری گولڈن نائٹ تم برباد کر رہی ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ پلیز وجدان پلیز۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا چینج کر آؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ جیولری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد باہر آئی۔ لنچ کو لگا وہ سو گیا ہے۔ وہ سفید شرٹ کی بازو کھولتی اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں پھیر کر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھ کے وہ اٹھی، لائٹ آن کی۔ حیرت کا جھٹکا لگا۔ پوری رات میں اس کا بکھیرا گیا کمرہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ وہاں بیڈ پر وہ شیٹ کے بغیر ہی سوئے تھے۔ وارڈ روب میں تمہارے سارے ڈریس ہوں گے، فریش ہو جلدی سے نیچے چلیں۔ صورت سے وہ پلٹی تھی، وہ وائٹ ڈریسر تھا۔ نیند میں میرا احساس محسوس کرتے مسکراتی ہو، اس جاگتے مزاج نہیں ملاتی ہو۔ اس کی سرگوشی سے اپنا صبح بے ترتیب بھیجا یاد آیا اور چیک کرتے جی بھر کے کھڑی تھی۔ وہ اس کی بے خبری میں اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ مسز گوہر افسانے سے بچنے کے لیے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد باہر نکلی۔ روم میں نظریں گھمائی، شد شکر کیا وہ نہیں تھا۔ پیلے بال تولیے کی گرد سے آزاد کیے تھی، پنک سیفرن کی شرٹ جس کے گلے اور بازوؤں پر نفیس کا کام تھا، اور ڈیپ انچ کی کیپری تھی۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ ڈرائر چیک کیا، ڈرائر کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ اس طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے یہاں، کیا مصیبت ہے؟ شیمپو بھی وہ وجدان کا ہی استعمال کر کے آئی تھی۔ بلا وجہ اس کی چیزیں پرکھتے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے ملائکہ اسٹڈی روم سے نکلا تھا، جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی۔
اور اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے۔ اس کے روم میں اپنی سسٹر سے دیکھا تھا۔ رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے نہ میری کوئی چیز، شیمپو بھی آپ کا یوز کیا، میری چیزیں لا کر دیں، مجھے میرے روم سے اپنا رخ اس کی طرف کر دے، کھینچے لہجے میں کہا۔ باہر اس لیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا استحقاق سکون کر گیا۔ رات میں تک وہ کافی بدلی سی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائر ڈریسنگ کے لاسٹ ڈرار سے نکال کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑے پھر سے وارڈروب کے قریب لایا تھا۔ وارڈروب کے اندر موجود دراز کھولا۔ وہ حیرت سے تک رہی تھی، اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے وہاں سے نکال کر دی، شیمپو، کاسمیٹکس، پیسٹری، ہر پرسنل چیز جسے دیکھ کے وہ کان کی لو تک چوک پڑی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، چند ایک چیزیں نکال کر، باقی شرمندہ ہوتے فوری لٹتے پلٹتے دراز میں کھینچتے سنتی تھی۔ وجدان نے اپنے لب بھیج کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آپ پیچھے ہیں؟ سائڈ پر کر کے وہ کنفیوز سی مرر کے آگے گئی اور اپنی چیزیں وہاں ڈریسنگ پر رکھی۔ ہیئر ڈرائر کا پلگ لگاتے بال خشک کیے تھے۔ پیچھے مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی، جانتی تھی اس کی نظریں اسے حصار میں لیے ہیں۔ اس کا فون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیزاریت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں 2 دفعہ دروازہ بھی ناک ہوا۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگی، لپسٹک کا دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ فون رنگ ہوا اور بولو 5۔ فون کان سے لگا کے کہا۔ وہ جو دور جا رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کھینچا تھا۔ سر، اس کا وہ نمبر کچھ ٹائم پہلے آن تھا۔ ٹھیک، تم اس کا پورا دھیان رکھو۔ بہت خیریت سے ہے، بلی والے کھیلے ہیں، اب سزا کی باری ہے۔ لنچ کو فون سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا۔ چلیں، مجھے ایک نظر اس پر ڈال کے کہا۔ نیچے آتے اسے لگا سب کی نظر اس پر ہے، اسپیشلی اس کی سسٹر جو ابھی بھی وہیں تھی۔ صدف نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ناشتہ بے دلی سے کیا۔ وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی، پورا وقت وہ بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ وہاں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی۔ کافی نکلی لگ رہی ہو، لنچ اتنی لیٹ روم سے کیوں نکلی ہو؟ کیا گفٹ دیا وجدان نے؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ایک دم اس سے سوال کرتے اس سے چپے کھا گئی تھی۔ جبکہ وجدان بھیڑ کے سامنے صوفے پر فون استعمال کر رہا تھا، اس کے کانوں تک بھی یہ بات گئی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی بھی اس کے پرسنل میں انٹرفیئر کرے۔ جی، وہ بوکھلائی تھی اور یہاں بیٹھنا غلطی سے کم نہیں لگا تھا۔ کھانا دکھاؤ، تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مجھ سے تو نہ شرماؤ۔ اچھا، یہ رنگ بھی خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے اسپائسی نظر سے کہا۔ جی، جان پیارے مختصر جواب دے کر مزید جانچ پڑتال سے وہاں سے بہانے سے اٹھنا چاہ رہی تھی وہ۔ لنچ، مجھے کچن سے کافی لا کر دو۔ پرسکون سانس کھانستی تھی وہ فوری اٹھی۔ اس نے اس کی مسٹری کو حل کر دی تھی۔ کچن میں آئی تو صدف کی پوچھ دیکھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ان تک پہنچی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ان کو پیچھے سے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مما، بہت بری ہوں میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ روتے شرمندگی سے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت، لیکن یہ دیکھا کیا ہوا؟ تمہیں پیدا نہیں کیا مگر پالا میں نے ہی ہے، تو کیا میں تمہاری ماں نہیں؟ نہیں مما، آئی ایم سوری، آپ میری ماں ہیں۔ میں بس غصے میں سمجھ نہیں پائی میں کیا بول گئی۔ اوکے، بس اب رو کر طبیعت نہیں خراب کرو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میرے حصے کا بھی سارا پیار آپ اپنی بہو سے کر لیتی ہیں، ناٹ فیئر۔ وہ واپس نہیں گئی تھی مجبوراً۔ وجدان پر ٹسنا لب رکھتے اسے اپنی محبت کے حصار میں چھوڑا تھا۔ میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم؟ ایک تو سارے اسٹاف کے سامنے اپولوجی پر غصہ تھا جو اس نے صرف اپنی اور اس کی بیہودہ حرکتوں سے تنگ کی۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چوٹ اس کے خلاف کھولی تھی، جو سارے اسٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور وہ 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، تو اسے ماننی پڑی۔ دوسرا، وہ اسے انلیگل کام منظر عام پر لائی تھی جس سے اسے نیوز چینل سے الگ کر دیا تھا۔ اوہ، تمہاری عزت بھی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے بولی۔ انداز جلانے والا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی۔
روگی بہت اور چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے، مارو گے، کڈنیپ کرو گے، بتاؤ؟ بازو سینے پر لپیٹے پوچھا۔ نہیں اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا تمہیں تکلیف کا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا جیسا کہ کیا کرو گے؟ ابھی بھی وہ پر اعتماد ظاہر کر رہی تھی مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تشویش میں مبتلا کیے تھا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلا دو گے؟ وہیں گھسی پٹی ایسڈ پھینکنا؟ مطلب یار حد نہیں، یہ بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم؟ مرد ایسی اوچھی حرکتیں کرتے؟ وہ حیران ہوئی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر۔ پھر یہ ٹریفک بھی ابھی جیم ہونی تھی۔ بھائی کسی اور راستے کو ٹرن کرو، ڈرائیو فائٹ کر رہا تھا۔ پر سر وہ تو پھر گلیوں کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اوکے لے لو تم کسی گلی میں ٹرن، یہاں سے پھر کسی روڈ پر لے لینا، سیٹ سے ٹیک لگائے ہی کہا۔ وہ بندہ اس کی سمجھ سے آج ہی نکل چکا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کی اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہا تھا؟ یا اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جو اسے پہلے ہی آگاہ کر دیتا تھا؟ جو سوچ دماغ خراب کر رہی تھی وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع ہونے سے پہلے چیخا پکار کی آواز سے وہ چونکی اور تیزی سے اپنے گھر کی گلی کی اندرونی جانب بڑھی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں گھر کے باہر کھڑی تھی جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگوں کا شور، ماؤس ہوتے دماغ سے آنکھیں بھرتے چہرے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیسے؟ آج جب گھر جاؤ گی نا تو اندازہ ہوگا، کوئی آگ بجھاؤ ورنہ ہمارے گھر بھی جل جائیں گے۔ لوگوں کا شور سنتے وہ ہوش میں آئی۔ کبیرنی وہ ہرجانی انداز میں چیخ کے گھر کے اندر جانے کو بڑھی تھی جب دو عورتیں اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میری گرینی اندر ہے، وہ چیخ کے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ نہیں بہن مرنا ہے، تم دیکھ نہیں رہی؟ آنکھ اسے کھولی ہے۔ فائر بریگیڈ وہاں پہنچے تھے۔ فائر بریگیڈیئر وہاں پہنچے تھے۔ آگ بہت بری طرح سے لگی تھی جس نے پورا گھر اپنی لپیٹ میں لیا تھا، مگر کافی حد تک وہ بجھانے میں کامیاب تھی۔ چھوڑو میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زمین قدموں تلے کیسے نکلتی ہے اس کا اندازہ اب ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ فائٹ؟ سر پتہ نہیں، لوگوں کا رش ہے آگے گلی کے نکڑ پر۔ گاڑی روک کے وہ اترا تھا۔ سنو کیا ہوا یہاں؟ آگ لگ گئی ہے گھر میں، اندر کوئی ہے؟ کچھ لوگوں سے پوچھا۔ جب سامنے موجود لڑکی کو دیکھ وہ حیرت میں اصلاح ہوا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے چیختی جا رہی تھی۔ مریم جرنت دہراتے وہ اس طرف بڑھا۔ کون ہے اندر مریم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا وہ صورت سے پلٹی، وجدان آنسو کی روانی میں اسے دیکھ کے بولی۔ میری گرینی اندر ہے، مجھے نہیں جانے دے رہی یہ لوگ، پلیز ان سے کہو مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ جانتا تھا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسے دلاسا تو دے دیا تھا مگر اندر کی صورتحال ناقابل تشخیص تھی۔ وہ شرٹ سے بازو فولڈ کر رہا تھا اور فائر بریگیڈیئر نے فرنٹ حصے کی آگ بجھائی تھی۔ وہ حیران تھا لوگوں پر جو شور شرابہ ڈالنے میں مصروف تھے مگر انسانیت کی پرواہ ذرا نہیں تھی۔ وہ اندر بڑھا تھا، وہ بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ صبر کہاں تھا؟ دھوئیں سے سارا گھر بھرا تھا۔ باہر ہی رہو تم، میں تمہیں نکالوں گا یا انہیں؟ وجدان نے کافی مزے میں کہا۔ گرینی آپ ٹھیک ہو؟ آپ؟ ایک ڈر خوف کا وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز حالت کے برعکس سخت ہو رہی تھی۔ آگ کے الاؤ تو کم تھے۔ گھر چھوٹا ہی تھا، اسے تگودو نہیں کرنی پڑی۔ کھانستے وہ لاؤنج کے ہوتے دو بنے کمروں میں گیا تھا۔ آگ اندرونی حصے میں لگی تھی مگر کافی زیادہ حد تک نہیں گئی۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب لاؤنج میں پڑے آدھے جلے صوفے کے قریب سے ٹھوکر لگی، وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ انہیں سیدھا کیا اور بمشکل باہر تک لاتے فوری ایمبولینس کو کال کی تھی۔ وہ ہاسپٹل تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مراد بھی وجدان کے بلانے پر وہیں تھا۔ مریم پانی مراد نے بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی، چھوٹے ہاتھ سے دور کرتے نفی نے گردن ہلائی۔ آج احساس ہوا تھا زندگی میں رشتوں کی کتنی کمی تھی اسے۔ اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے تو وہ کیا کرتی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں جھوٹ نہیں بولوں گی، پیشنٹ کی سانس کم ہے، ان کی باڈی کا 60% حصہ جل چکا ہے، وہ وجدان کو بتا رہی تھی۔ جب وہ پاس بڑھی
ڈاکٹر پلیز سیو ہر، پلیز ڈاکٹر، میرا واحد سہارا ہے وہ خوف کے زیر اثر روتے کہہ رہی تھی، دیکھیں ہم آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے، ان کے لنگس بھوک سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، آگے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اس طرف سچائی سے سانس جاتے وہ چلی گئی تھی، وہ وہیں ڈھہ گئی تھی۔ مریم سنبھالو خود کو، وجدان نے سہارا دیا اور بالکل اجڑے سے حال میں تھی وہ۔ وجدان ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے ان کے روم میں گیا تھا۔ آپ میں سے مریم کون ہے؟ نرس نے باہر آتے کہا۔ کوریڈور کی سنسان جگہ پر ان کی آواز سے وہ خفشدہ ہوئی۔ پیشنٹ ملنا چاہتی ہے آپ سے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ، مراد نے کہا جو اس کے قریب آیا تھا۔ وہ آنسو پر ضبط کیے اندر بڑھی تھی۔ وفاقہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، سفید چادر سے کور تھی وہ، چہرے کا بایاں حصہ سارا جھلسا تھا۔ مشینوں نے ان کے کمزور وجود کو جکڑا تھا۔ گرینی ضبط کے بندن چھوٹے، وہ روئی تھی۔ مریم جی، وہ روتے متوجہ ہوئی۔ اسے نہیں ہٹائیں پلیز، آکسیجن ماسک دوبارہ لگایا اور خیال رکھنا اپنا، معاف کر دینا مجھے کر دیں آپ معاف، بہت بری ہوں میں، میری وجہ سے ہوا یہ سب، میں ذمہ دار ہوں سب کی۔ گرینی نہیں بولیں ادارہ، مجھے معاف کر دیں، میں ذمہ دار ہوں سب کی۔ وہ روتے بے چلے بول رہی تھی۔ مراد اندر آیا تھا اور اندر نظر آتے منظر نے اسے توڑا تھا۔ ابھی کل تو ان سے اتنی لمبی بات ہوئی تھی، وہ اسے منائے شادی کے لیے اور وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار بھی تھی۔ وہ آج ہر حال میں اسے محبت کا یقین دلانے والا تھا اور اسے منانے والا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ دروازے کے کنارے پر ٹکا تھا۔ میری ابھی صرف بات سنو، شاید وقت تھوڑا اور نسبتاً زیادہ وہ تکلیف میں تھی کہ آنسو اور چہرے کے نقوش سے اندازہ لگا رہی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں، ایسے نہیں بولیں یار گرینی، خیال کریں میرا کیا ہوگا؟ وہ روتے بول رہی تھی۔ میری بات مانو جی کی بات سن کر اندر تھی۔ وہ روم میں تھی، 11 بج چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں ایک دن میں کیسے آپ ہی ایڈیکٹ ہو سکتی ہوں وجدان، اٹس ناٹ گڈ، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ خود کو ڈرتا تھا، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، میرے قریب آپ آئے تو میں روک نہیں سکوں گی آپ کو۔ بہت سے آنکھوں میں الٹی سیدھی سوچیں پھر سے اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ ایک کال سے کیا ہوگا؟ وہ کس نے تیسری دفعہ کی پیڈ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کاٹا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں چاہیے ہو آپ، وجدان نہیں چاہیے ہو۔ آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ نو، آئی مس یو بیڈلی۔ 1 سال پہلے کی لی گئی اپنی اور اس کی نگاہ کی تصویر اٹھائی تھی۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ، اس کے الفاظ ذہن میں بارگشت ہوئے تھے۔ چھوٹی فرم اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں سفید جوڑے میں تھے۔ تصویر کھینچنے والے کی کمال مہارت تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور وہ اسے اپنی نظروں سے ہتھیار میں لیے تھا، اور یہ منظر نہایت خوبصورتی سے قید زیادہ۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہیں۔ میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ نکاح گرینی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی ایسی حالت میں یہ سب سوجے گا؟ آپ ٹھیک ہے؟ مجھ سے کروں گی پر گرینی ایسے نہیں کریں یار، خیال کریں میرا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے بیچ بولی، ابھی میرے سامنے سانس اکھڑ رہا تھا ڈاکٹر۔ میں ان کی خراب حالت دیکھ چیخ سے باہر بڑی ہوئی۔ تب مراد اندر گیا تھا، وہ ان کا مقصد سمجھ چکا تھا، اسے منظر سے ہٹانا تھا۔ کب کرو گے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ انہیں تسلی بخش نظروں سے دیکھ کے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاسپٹل میں گرینی کی وارڈ میں وہ اپنا اوڑھا براؤن دوپٹہ ہی سر پر لیے بیٹھی تھی۔ تب بھائی کے ساتھ وہ اور وجدان ہوتے اندر آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ باخبر تھا کیا ہو رہا؟ خبر کب تھی؟ زندگی اس موڑ پر لانے والی تھی، اسے یہ سوچ اسے مفلوج کر رہی تھی۔ ایسا نکاح تھا جس کے گواہ ڈاکٹر اور نرسز تھے، اسے اس وقت یہ سب اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نرس کے اپنے کندھے پر دباؤ سے ہوش میں آئی۔ قبول ہے
ٹوٹتے آنسو کے درمیان کہا قبول ہے۔ کشتیاں تیز ہوئی تھیں۔ قبول ہے آخری دفعہ ادا کرتے اسے دیکھا جو سامنے بیٹھا تھا، جس سے بہت قریبی اور بے خاک تھا۔ اسے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ ارادوں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے بہتر ٹرینر تو اوپر بیٹھا ہے۔ جبکہ کڑے مراحل سے گزری تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ لیرس کے ہاتھوں سے سائن کیے تھے، اپنا آپ اس شخص کے نام کر دیا تھا۔ مبارک ہو بلرام نے مراد کے نکاح کے بعد گلے ملتے مسکراہٹ سے کہا۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ کہ تیری شادی میں یہ میس کریٹ ہونا تھا اور کوئی سیریس سچویشن بننی تھی۔ بلرام کی بات سے مراد منہ سے گھبرا تھا۔ خیر ٹائم کافی ہو گیا ہے، نکلتا ہوں۔ کوئی بھی پریشانی ہو مجھے کال کر دینا۔ آئی ول بی دیئر۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ اب خوش آنکھ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ آنسو خود ہی راستہ بنا رہے تھے آنکھوں کے رشتے باہر نکلنے کا۔ میرے جانے کا شوق نہیں مناؤ گی اور مراد سے تم تمیز سے پیش آؤ گی، شوہر ہے اب وہ تمہارا۔ اسے اگلی نصیحت کی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں مجھے چھوڑ کر، اور میں کروں گی بدتمیزی سمجھے آپ منہ بگاڑتے۔ گرینی کے گھورنے کا اثر لیے بغیر کہا۔ وہ اس کی بات کو سامنے بیٹھا مسکرایا تھا۔ گرینی انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ کچھ ٹائم پہلے وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن لگایا تھا جس پر وہ مدھم سانسوں میں پرسکون ہوئی تھی۔